نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ دو بیویوں کے درمیان باری کو کیسے مقرر کیا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کی دو بیویاں ہیں یا دو سے زائد تین بیویاں ہیں، تو اب اس دواجی زندگی جو گزارے گا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر وہ کیسے گزارے گا۔ اس کے متعلق سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ النساء کے ضمن کے اندر فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ درج فرماتے ہیں، فرمایا شرعاً دوسرا نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے حقوق شوہر صحیح طور پر کرے اور دونوں کے درمیان عدل کو قائم کرے، یعنی دونوں کو ایک معیار کی رہائش دے اور ایک ہی معیار کی خوراک دے اور ایک ہی معیار کے زندگی گزارنے کے وسائل میسر کرے، اور دونوں میں دو ہوں یا تین ہوں ان کے اندر ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کو رہائش اچھی سے اچھی کوٹھی لے کے دے دے، اچھے سے اچھا بنگلہ لے کے دے دے، اور دوسری کو کوارٹروں کے اندر رکھے، یا ایک کو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس لے کے دے اور دوسری کے پاس پہننے کے لیے پھٹے پرانا لباس ہو، اور ایک کے گھر کے اندر ہر روز اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کی ڈشیں تیار ہوتی ہوں اور دوسری کھانے پینے کے معاملات کے اندر لوگوں کے ترلے لیتی پھرے۔ ہاں یاد رکھیں، شادی کی تو دوسری اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ان کے درمیان عدل کو قائم کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملکت ایمانکم، رب نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہے نا کہ تم برابر برابر نہ خوراک دے سکتے ہو، نہ لباس دے سکتے ہو، نہ رہائش دے سکتے ہو، نہ وقت دے سکتے ہو، پھر تم ایک ہی عورت کے ساتھ شادی کرو۔ اس آیت میں دلیل ہے جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو وہ عدل اور انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر وہ انصاف اور عدل کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو صرف ایک ہی نکاح کے اوپر اکتفا کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ امرأتان، سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس شخص کی دو بیویاں ہوں فمال الی احداہما، اور ان دو میں سے وہ ایک کی طرف میلان زیادہ رکھتا ہو، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، فرمایا تو قیامت کے دن وہ اس طرح اللہ کے حضور حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ جھکا ہوا ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کانت عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینہما جاء یوم القیامہ شقہ ساکت، فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں
اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ بیکار ہو چکا ہوگا، مفلوج ہوگا۔ اور اسی طرح اس دیواجی تعلقات کے متعلق علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرمایا یجب ان یعدل اے اللہ یجور فیہ، جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اس پر دونوں کے درمیان عدل کرنا واجب ہے، یعنی کسی ایک پر ظلم نہ کرے، کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے اے فی القسمت بالتسویۃ فی البیتوتہ، فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ رات گزارنا کے معاملات، لباس و طعام میں مساوات برتے، اور ساتھ فرمایا وفی الملبوس والمأکول والصحبہ لا فی المجامع کالمحبۃ بل یستحب، اور فرمایا محبت کی طرح معاشرت میں بھی مساوات مستحب ہے، کیونکہ بعض امور کی جانب طبعی میلان میں انسان کا بس نہیں چلتا، کچھ فطرتی انسان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار علی الدر المختار کی جلد نمبر 4 کے اندر تحریر فرماتے ہیں، فرمایا وَعْلَمْ ان ترک جماعیہا مطلقا لا یحل لہ، فرمایا کسی ایک بیوی سے مباشرت ترک کر دینا جائز نہیں ہے۔ صرح اصباحنا بان جماعہا احیانا واجب دیانتا، فرمایا ہمارے اصحاب نے، صرح اصحابنا، ہمارے اصحاب نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر بیوی کے ساتھ مباشرت دیانتاً واجب ہے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَا يَدْخُلُ تحت القضاء، فرمایا لیکن قضاءً نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے ساری بات کرنے کا کہ اگر اس نے ایک سے زائد نکاح کرنا ہے تب ہی وہ دوسرے نکاح کر سکتا ہے، جب ان تمام کے درمیان رہائش بھی برابر کی دے، خوراک بھی برابر کی دے، لباس بھی برابر کا دے اور وقت بھی برابر کا دے، تب جا کر اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوگا، وگرنہ آپ سرخرو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کسی ایک کا حق اگر پامال کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائے گا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔